ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر حالت حیض میں خدا نخواستہ زوجہ سے قربت ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں نص قطعی سے ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ قرآن کا حکم بھی یہ ہے، گویا کہ اس حالت میں زوجہ سے کے قریب ہونا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو پہلے دور میں اس پہ کفارہ تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، تو اب آپ کو کوئی کفارہ نہیں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے اور تھوڑا سا تکلف کر کے توبہ کریں۔ مثلا تازہ غسل کریں دونوں میاں بیوی، خوشبو لگائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اس کے بعد رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رب کریم، خواہشات نفسانی کے تابع ہو کے ہم صبر نہ کر سکے اور گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دے۔ اور اگر چاہیں تو اچھا ہے، مستحب ہے، تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، اور یہ صدقہ آپ کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی ادارے میں دے دیں، تو آپ دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور آئندہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں بچی فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے 1 طلاق دی اور پھر کچھ عرصے بعد ہی فوراً رجوع کر لیا، ہم ساتھ رہنے لگے، لیکن میرے والدین، میرے گھر والے مجھے لے گئے اپنے میکے اور کورٹ میں 1 سائیڈڈ خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ وکیل نے مجھے کہا کہ تمہاری، یعنی ہمارے گھر والوں کو کہا کہ بچی کی جان اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک شوہر پر مار پیٹ کا اور نان نفقہ نہ دینے کا کیس نہ بناؤ۔ تو ہمارے گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دو۔ اس نے یہ جھوٹا کیس بنا کر اور نوٹس وغیرہ بھجوائے، میرے شوہر نہیں آئے، نہ سائن کیا، اور 1 سائیڈڈ میرا نکاح ختم کر دیا گیا۔ اب وہ بچی پوچھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی بیوی ہوں یا نہیں، اور میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں سب سے بڑا تو یہ ظلم عظیم ہے، اگر غلطی سب سے ہوتی ہے دنیا کے اندر، خود آپ کے گھر والوں سے 50 اس طرح کی نہیں ہوئیں گی، 50 غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ ہم انسان ہیں، طاقت بشری مطلب اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں، ہو جاتی ہیں خطائیں، شوہر سے بھی ہو گئی لیکن اس نے رجوع کیا ہے۔ تو اچھے ماں باپ تو وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے گھر بساتے ہیں، نہ کہ گھر کو بگاڑیں، کہ اس سے بچے کی زندگی پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذہن کے اوپر، اگر چھوٹے بچے ہوں ان کے اوپر، پھر بچی کے آگے رشتے کے معاملات، پھر جو اس کی پوری زندگی میں تانا زنی ہوتی رہے گی، تمہاری بیٹی طلاق یافتہ ہے، اور عورتیں کہیں گی کہ اگر ذرا بھی گھر میں جھگڑا ہوا دوسرے نکاح کے بعد کہ بھئی پہلے شوہر کے ساتھ تم نہیں نبھا سکی، اب کیا نبھاؤ گی، اور کیسے کیسے تانے زنیں ہوتی ہیں، یہ سب جانتے، اس کے باوجود ایسا معاملہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ پھر جھوٹا کیس بنا دینا، آپ خود سوچئے کہ اگر یہ سچا کیس بھی ہوتا نا کہ شوہر مار پیٹ کر رہا ہے اور نان نفقہ نہیں دیتا، تو اس میں بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے بعد 1 سائیڈڈ خلا نافذ ہوتا، چاہے جائے کہ جھوٹا کیس بنا کر اور پھر یہ کہنا کہ جی اب بچی نکاح سے فارغ ہو گئی، کسی کو اختیار نہیں ہے اس کا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جج کو دیکھیں، آپ جو بتائیں گے جج کا قصور نہیں ہے اس میں، جج کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ججمنٹ کر کے ویسے ہی فیصلہ کرے گا، وہ اپنی ججمنٹ اسی دیے ہوئے بیانات کے اوپر مرتب کرتا ہے۔ یہ قصور ہے وکیل کا۔ اس وکیل، ایسے جو وکیل صاحب ہیں جو اس طرح جھوٹے کیسز بنا کے گھر خراب کر رہے ہیں، میدان معاشر میں آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا اس کا، اور بہت سخت گرفت ہے اس کے اندر، مطلب فیس تو آگے ہی چلے کوئی بات نہیں، گزارا بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا حساب دینا بہت ہی خطرناک ہے۔ اور جواب یہ ہے بہن کے لیے کہ آپ اپنے سابقہ شوہر کے نکاح میں ہیں، اس طرح کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ 1 سائیڈڈ کسی کا بھی نکاح ختم کروا دے۔ آپ اگر دوسری شادی کریں گی یہ ہوگی ہی نہیں، آپ پہلے شوہر کے نکاح میں ہیں۔ اپنے گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھائیے کہ میرا گھر خراب نہ کرے، ہو گیا جو ہونا ہے، اپنے شوہر کو اپنا بنائیے، پیار محبت سے رہیے، انشاءاللہ وہیں آپ کی عزت ہے۔ کسی اور مقام پہ رہیں گے آپ کو اتنی عزت حاصل نہیں ہوگی۔ اور کاش اگر ان کے گھر والے سن رہے ہیں تو میں ان سے بڑی مؤدبانہ ایک بھائی کے حیثیت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری ریکویسٹ پر غور کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔